اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیز بچوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لا ریب سچی کتاب میں سے چند آیات قرآن تلاوت کی. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے اندر میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ ہو. میرا کہنا آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. کسی بھی چیز کا کہ کہا جائے کہ یہ آپ کے لیے نعمت ہے، انسان یقین تو کر لیتا ہے، لیکن جب اس کا مقابل پتہ ہو تو پھر زیادہ نعمت کی قدر آتی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شکل و صورت سے انسان تو تھے، چلتے پھرتے انسان تو نظر آ رہے تھے، لیکن انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. نہ ماں باپ کا احترام تھا، نہ بیٹی کا احترام تھا، نہ کسی کی عزت محفوظ تھی، نہ کسی کا مال محفوظ تھا. اپنے منمانیاں بنائی ہوئی تھی، کوئی فان نکال رہا ہے، کوئی فان نکال رہا ہے. بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، تیر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کام تھا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو وہی جو دوسروں کے دشمن تھے، عزت کے دشمن تھے، مال کے دشمن تھے، وہ ایک دوسرے کا محافظ بن گئے. آپس میں رحماء و بینوں کی عملی تصویر بن گئے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک وقت یہ پھر چیزیں لوٹ رہی ہیں. قرآنی فان نکال لو جی، فلاں سے یہ کام کرا لو جی، فلاں کو ہاتھ دکھا لو جی. یہ شریعت ہمیں نہیں بتاتی. شریعت ہمیں مشورہ، جو صاحب فن ہو، جو معاملہ شناس ہو، اس سے مشورہ اور استخارہ، اس کے بعد اپنا کام کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حج کرنے تشریف لے گئے. یہاں تک میں نے بات پہنچائی تھی. اس سے 109 ہجری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا. پھر پیچھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ابوبکر صدیق جا کے اعلان کریں کہ آئندہ سال ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت دو عالم نے تشریف لانا ہے،
تو جہاں رحمت عالم شرک کی جگہ پر نہیں آتے، نبی بدعت کی جگہ پہ نہیں آتے، نبی برائی کی جگہ پہ نہیں آتے، نبی صاف اور شفاف پاکیزہ جگہ پر آتے ہیں۔ یہ بیت اللہ جو جگہ ہے یہ روحانی بھی پاکیزگی کی جگہ ہے اور ظاہری بھی پاکی کی جگہ ہے۔ ایسا کوئی مشرک یہاں بیت اللہ میں جو ہے طواف کرنے نہ آئے، ایسا سال کوئی ننگا نہ آئے، ایسا سال یہاں کوئی خرافات نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے آنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بے حیائی کا خاتمہ فرمایا کہ اب ننگے طواف نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بات تو بہت اچھی کی کرتا ہے، وہ بھی یہ ننگا طواف جو کرتے تھے ان کے بعد دلیل تھی، کیا دلیل تھی؟ وہ کہتے تھے ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے کپڑے پہن کے اللہ کی طرف جائے، اس لیے ہم کپڑے اتار کے طواف کر رہے ہیں۔ تو لوگ سمجھے جی بات تو بڑی ہے۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، براءۃ من اللہ و رسولہ، کہ جا کے اعلان کر دو مشرکین مکہ کو کہ آپ کے لیے شریعت کا دو آپشن ہیں، یا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ یا عرب کی زمین سے نکل جاؤ۔ انما المشرکون نجس، کہ جو مشرک ہے یہ نجس ہے، ناپاک ہے، ان کا عقائد غلط ہے، ان کے نظریات غلط ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشن دیے ہیں۔ باقی کافروں کے لیے تین آپشن ہوتے ہیں، ہم نے عرض کیا تھا، پہلے اسلام کی دعوت، پھر جزیہ ٹیکس دو، تیسرا یہ ہوتا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن مشرکین مکہ کے لیے یہ بات نہیں تھی، یا اسلام ہے یا تلوار ہے، یا تو اسلام لاؤ یا یہاں سے نکل کے چلے جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو تو اعلان کروا دیا کہ آئندہ سال ننگے طواف نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر ہم مسلمان، ہماری ماں اور بیٹی، ہماری جو ہے بہن ایک مرتبہ پھر ننگی ہو رہی ہے، اور اس کو روشن خیالی، اس کو ترقی، اس کو کامیابی، اس کو کامرانی سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کامیابیاں نہیں ہیں، یہ کامرانی ہے، ذلت کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، بیت اللہ کی تعمیر شروع ہو رہی ہے، سمجھے کہ ابھی کتنے پیسے جمع کرو، حلال پیسے جمع کرنے، سب کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جسم عطر ریشم سے زیادہ نرم، خوبصورت جسم، یہ بھی اپنے کندھوں پہ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب تھے یا ابو جہل تھے، ان میں سے کوئی ایک تھا، کہا بھتیجا آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں تو آپ ایسا کریں۔ معیوب نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہہ بند باندھی ہوئی تھی، اتاری اور یہاں رکھ دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوگی، اور کہنے گے میری چادر، میری چادر، میری ازار، کہاں ہے میری چادر؟ یہی کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے فوراً کپڑا اوپر کیا تو پھر اللہ کے نبی کو ہوش آیا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ آج ہم پھر اس چیز کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ مرد کے سامنے ننگا ہے، عورتیں آدمی سے زیادہ ننگی ہیں۔ کوئی اگر بات کہہ دے اس کو کہا جاتا ہے تو یہ تو ترقی کا مخالف ہے، یہ تو ہماری روشن خیالی کا مخالف ہے، یہ نیا دین لے کے آ گیا ہے۔ نیا دین نہیں ہے، 1400 سال سے آ رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یہ تمہاری زینت ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ جسم دیکھنا دکھانا دونوں حرام ہے مرد کے لیے۔ عورت کا جسم سطر ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو پہنائی نہیں، ہوش آ گیا۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، تو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ شادی ہے، فلاں جگہ آج پروگرام ہے، تو کون جائے گا؟ سن کے آئے گا، دیکھ کے آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری لگی کہ آپ جائیں، تشریف لے جائیں، دیکھ کیا ہوتا ہے۔ وہاں گانا ہو رہا تھا، وہاں ساز ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جیسے ہی کانوں میں آواز پڑی بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ محفل ختم ہوئی پھر ہوش آیا اور کہ واپس گئے، انہوں نے پوچھا کیا سنا؟ کہا کچھ بھی نہیں سنا۔ آج کے مسلمان شادیوں میں کیا کچھ نہیں کرتے، نہ عشق میں کمی آتی ہے، نہ محبت میں کمی آتی ہے، نہ مسلمان ہونے میں کمی آتی ہے۔ وہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتا ہے کہ سب کافر میں ایک مسلمان ہو، لیکن شادی کافروں سے بدتر ہے، اس کی خوشی کافروں سے بدتر ہے۔ اس سے پوچھو تو وہ کہتا میں حاجی بھی ہوں، میں نمازی بھی ہوں، میں مسلمان بھی، میں عاشق رسول ہوں۔ یہ عاشق رسول نہیں، دشمن رسول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم جا رہے تھے سفر میں، نبوت ملنے کے بعد کی بات ہے، تو ساز کی آواز آئی، تو اللہ کے نبی سیدھے نہیں گئے، کانوں میں ہاتھ دے لیا، ادھر سے ایسے ہو گئے دور جا کے عمر سے کہا، عبداللہ بن عمر سے کہ آپ انگلی نکالیں، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ انہوں نے انگلی کہا کہ یا رسول اللہ اب آواز نہیں ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے انگلی باہر نکالی۔ ہمیں تو مسجد میں آرام نہیں کرنے دیتے، ہم کو مدرسے میں آرام نہیں کرنے دیتے، شادی خوشی کے نام پر کیا بغیرتیاں ہو رہی ہیں۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کی بدنامی کے نام ہے، ہم دین کے دشمن ہیں، ہم دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ یہ ایک وقت وہی آ رہا ہے جو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے دور گزر رہا تھا۔ صحیح بات بنا والا پاگل، صحیح کہنے والا بیوقوف، اس میں عمل نہیں ہے، اس کو شعور نہیں ہے، بابے کو پتہ نہیں ہے۔ جی جب قیامت کا دن آئے گا پھر پتہ چلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گانے بجانے کو خود فرمایا کہ میں نالات کو توڑنے آیا ہوں، میں گانا بجانا ختم کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی اعلان فرما دیا کہ اس گھر میں گانا ہے وہاں زنا لازمی آئے گا۔ جس گھر میں گانا بجانا ہے، جس گھر میں بے پردگی ہے، جس میں پردہ نہیں ہے، وہاں زنا آئے گا، وہاں بے حیائی آئے گی، وہاں بے شرمی آئے گی، وہاں بے غیرتی آئے گی، وہاں دلہ پن آئے گا۔ بیٹی کو باپ کا حیا نہیں ہوگا، بیگم کو خاوند کا حیا نہیں ہوگا، اور بہن کو بھائی کا حیا نہیں ہوگا۔ سب آوارہ چلی جائیں گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی عزت بچائے گا کہ میں اس بدبخت کو بات کروں تو میری عزت برباد ہو جائے گی۔ سارا وہی ماحول چل رہا ہے، آج سب کچھ وہی ہو رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں ہم؟ تو اللہ کے نبی کی جب ہم نے سنت کو چھوڑا، جب دین کو چھوڑا تو برباد ہو گئے۔ یہ دین قیامت تک زندہ رہنا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس میں تبدیلی بھی نہیں آنی، اس میں کسی نے تبدیلی بھی نہیں کر سکتی، لیکن ہم نے برباد ہو جانا اس کو چھوڑ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے 50 یا 55 دن پہلے واقعہ رونما ہوا، وہ آج سے قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے لیے سبق ہے، ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے جو اپنی طاقت پہ ناز کرتے ہیں، جو اپنے قوت پہ ناز کرتے ہیں، جو اپنے مال پہ ناز کرتے ہیں، جو اپنے حکومت پہ ناز کرتے ہیں،
جو انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، جو کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے، وہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ ان کے لیے واقعہ ہے۔ سورہ فیل میں نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 50 یا 55 دن پہلے یمن کے اندر سنا مقام پر ابرہہ نامی ایک کافر نے بیت اللہ تعمیر کیا کہ کیا ہے، وہ بھی گھر ہے، پتھروں کا گھر بنا ہوا ہے بیت اللہ، لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہاں حج کرنے جاتے ہیں، ہم اپنا بنا لیتے ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت بنا لیتے ہیں، اس سے عالی شان بنا لیتے ہیں، جو ہے اس کے اوپر جو ہے موتی لگا دیتے ہیں، اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ وہاں نہ جائیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی، شریعت کے اندر خوبصورتی کا اعتبار نہیں، عمدگی کا اعتبار نہیں، دین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اعتبار ہے۔ پاکستان کی کرنسی نوٹ ہے، یہ کاغذ ہوتے ہیں، اس سے مہنگے مہنگے کاغذ ہوتے ہیں، آپ وہ کاغذ لے کے اس کے اندر آپ پھول پھوڑیاں بنا دیں اور جا کے دکان میں دیں کہ یہ پیسے ہیں، ہرگز قبول نہیں ہوگا کہ حکومت کی مہر نہیں ہے، حکومت کی طرف سے یہ جاری نہیں کیا گیا، حکومت نے یہ نہیں کہا کہ ہماری طرف سے جو ہے اس کو جاری کرو۔ اسی طرح کام کتنا اچھا کیوں نہ ہو، کام کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، جب تک اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگا شریعت میں۔ اس نے کہا کہ وہ بیت اللہ سادہ ہے، سمپل سا ہے، ہم اچھا بناتے ہیں، ہم خوبصورت بناتے ہیں، ہماری شان بناتے ہیں، ہر سہولت دیتے ہیں تاکہ لوگ مکہ میں نہ جائیں، یمن کے اندر آئیں، یہ بڑا خوبصورت بنایا۔ اور حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ آپ بھی حکومت میں اعلان کریں کہ آئندہ آپ نے مکہ نہیں جانا، آپ نے وہاں نہیں جانا، عمرہ کرنے آپ نے یمن آنا ہے، حج کرنے آپ نے یمن آنا ہے، آپ وہاں نہ جائیں، یہ خوبصورت والی شان ہے۔ جب یہ بات مسلمانوں میں پہنچی تو مسلمان بے قرار ہوئے۔ ایک مسلمان اٹھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار تھا، ملت ابراہیمی پر تھا، اس نے جا کے وہاں پخانا کر دے کے رائے مطابق۔ دوسری میں آتا ہے کہ اس کو جلا دیا، صبح دیکھا کہ وہ گندا ہو پڑا ہے، جل کے کالا سیاہ ہو چکا ہے، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے اعلان کر دیا کہ نیٹو بناؤ، سارے کافروں کو جمع کرو، سارے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف جمع کرو، انہوں نے ہمارے گھر کی توہین کی ہے، ہم بیت اللہ کو گرائیں گے۔ اس کا یہ تھا کہ ہمارا یہ نقلی گواہ اصلی بن جائے، ہمارا یہ نقلی دین اصلی بن جائے، یہ ہمارا نقلی اسلام اصلی بن جائے۔ یہ شروع سے نقل چلی آ رہی ہے کہ تبلیغی جماعت کے مقابلے میں نقلی جماعت بھی بنی، نقلی امیر بھی بنا، نقلی شیخ الاسلام بھی بنا، اور نقلی ہمیشہ نقل رہتا ہے، عروج مل جاتا ہے پیسے کے زور پر، میڈیا کے زور پر، لیکن نقلی نقلی رہتا ہے، اصلی اصلی ہوتا ہے۔ تو خیال کر رہا ہوں، لشکر بڑا لشکر، ہاتھی بڑے بڑے تیار کیے، بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا، بڑے بڑے ہاتھی تیار کیے، بڑا بڑا لشکر تھا، فوج بڑی تھی، جو مقابلے میں آتا پسپا ہو جاتا، جو مقابلے میں آتا چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھی سب شکست کھا جاتے تھے۔ یہ سپر طاقت تھا، یہ اس وقت کی نیٹو بنی ہوئی تھی، سارے کافروں کے اوپر اکٹھے تھے، سارے بغیرت کافر اکٹھے تھے، اور یہ بیت اللہ گرانے جا رہا ہے۔ جاتا رہتے ہم نے پہنچا، مسعود نامی ایک آدمی، یہ بنو ثقیل کا سردار تھا، اس نے ابو رغال، اس نے کہا کہ ہمارا اس بیت اللہ سے کوئی تعلق نہیں، آپ گرا دیں، ہم کیا خدمت کریں، ہم حاضر ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ غداروں نے کام خراب کیا ہے، ہمیشہ ملک اور ملت اور اسلام اور شریعت کے غداروں نے
ملک اور اسلام کی تباہی کی ہے۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ جو ملک کا بھی غدار ہے، اسلام کا بھی غدار ہے، معیشت کا بھی غدار ہے، اسلام کا بھی غدار ہے، وہ جو بھی ملک کے خلاف چیز ہوتی ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ تو خیر، ہمیشہ طاقت کی کمی نہیں ہے کافروں کے پاس، اسلحہ بھی بڑا آیا ان کے پاس، مال بھی بڑا تھا، لیکن ان کو غدار چاہیے تھے، ان کو منافقین کی جو ہے ضرورت تھی۔ جس طرح امریکہ جب افغانستان میں آیا تو مشرف جیسے غداروں نے وہاں بچے اور بچے شہید کروائیں، اور ایسے معلومات کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں بیٹی کی عزت نہیں چاہیے، ہمیں اسلام نہیں چاہیے، ہمیں ملک نہیں چاہیے، ہمیں مال چاہیے، ہمیں ڈالر چاہیے، ہمیں ریال چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، اسلام نہیں چاہیے جو بھی آتا ہے۔ تو خیر، یہ اس نے کہا اسلحہ بڑا ہے، سب کچھ بڑا، آپ کے لیے بڑے ڈالر لے کے ہم پیسے لے کے آیا ہوں، ہمیں صرف بندہ چاہیے جو ہمارے رہنمائی کرے، ہمارے ساتھ چلے، لوگوں کو ہمارے ساتھ ملائے۔ بس عبدالرحمن نامی آدمی ان کے ساتھ ہوا، ساتھ چلتا گیا، راستے میں مر گیا، مکہ میں پہنچنے سے پہلے مر گیا، اس کو دفن کیا گیا تھا، لوگوں نے اس کی قبر میں پتھر مارے۔ یہ قوم کا بھی غدار ہے اور ملت کا بھی غدار ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ کتے میں 10 صفات ایسی ہیں کہ اگر انسان کو اپنا لے تو ولی بن جائے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اتنی صفات ہے اس کے اندر، لیکن پھر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس نے کہا ایک خامی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قوم کا وفادار نہیں، جس کی روٹی کھاتا اس کا وفادار بلکہ اپنی قوم کے گلے پڑ جاتا۔ جو انسان اپنی قوم، اپنی برادری، اپنی اسلام کا وفادار نہیں ہے وہ کتے سے بدتر ہے، وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو کہا یہ خامی ہے، یہ اپنی قوم کا وفادار نہیں، یہ غدار ہے، اس لیے یہ نجس العین ہے یا حرام ہے۔ تو خیر، ابرا پہنچا مکہ سے بعد، اونٹ چل رہے تھے، اس نے جتنے اونٹ تھے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دادا محترم عبدالمطلب کے 200 اونٹ تھے۔ کسی نے بتایا کہ ابرا نے آپ کے اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں، یہ گئے، وہ تخت پر بیٹھا تھا۔ جب انہوں نے جناب عبدالمطلب کو دیکھا، باروب چہرہ، کیونکہ نبی کے دادا تھے، اللہ نے خوبصورتی سے نوازا تھا، اپنے علاقے کے سردار بھی تھے، تو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس کے جو فوجی تھے انہوں نے گواہی کیا، تو کہا جی کیسے آئے گا، میرے 200 اونٹ ہیں، وہ میرے اونٹ دے دی۔ کہا ٹھیک ہے آپ اونٹ لے جائیں، لیکن مجھے سوال یہ ہے کہ آپ نے بیت اللہ کی بات بھی نہیں کی کہ ہمارے بیت اللہ کو نہ گرائیں۔ آپ نے اپنے اونٹوں کی بات کی ہے تو فرمایا کہ اونٹ میرے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، میرے اونٹ واپس کرتے وہ جانے اور گھر والا جانے۔ وہاں سے اٹھے، قوم کو لیا، چند لوگوں کو ساتھ لیا، بیت اللہ میں گئے، دعا کی کہ یا اللہ یہ بلا ہوئی ہے، ظالم آیا ہوا ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، اس میں اسلحہ بھی ہے، سب اسباب بھی ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، یہ تیرا گھر ہے، دنیا میں لوگ اپنا گھر بچاتے ہیں، تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت فرما، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم لاچار ہیں، ہم کمزور ہیں۔ یہ دعا کی اور روتے رہے اور چلے گئے پہاڑ کی طرف، کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اللہ کو جناب عبدالمطلب کا رونا بڑا پسند آ گیا۔ رونا دونوں جہانوں کی، دنیا اور آخرت کی سب سے کامیابی کی جو سیڑھی وہ رونا ہے۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا سب سے بڑی کامیابی ہے۔
اللہ 70 ماؤں سے زیادہ شفقت کرتا ہے، ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، ان سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا مسلمان کے لیے وہ ہتھیار ہے، وہ ایک بم سے بھی زیادہ قیمتی ہتھیار ہے۔ جو انسان اللہ کے راہ پر اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے رونا بھول جاتا ہے، وہ اس لوگوں کے سامنے رونا سے بچ جاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے جنگی کرنے سے بچ جاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچ جاتا ہے، جس کو اللہ کے سامنے رونا آ جاتا ہے۔ رونا سیکھو، اللہ نے توفیق دی تو حرم میں جا کے سیکھو، بیت اللہ میں جا کے ہو، پیسہ کماتے ہو، خرچ کرتے ہو، اڑاتے ہو، اس اولاد پہ خرچ کرتے ہو، چند دنوں رسومات پوری کرتے پھر بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے فرصت دی ہے تو جا کے عمرہ کر کے آؤ، جب اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آؤ، وہاں رو کے آؤ، وہاں اللہ کو منا کے آؤ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، مقدر بھی سمجھ جائے گا، تو اللہ کے سامنے رونا سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ کیا جہنم کی گرمی بھی نہیں پہنچے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑی، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو جاگتی رہی۔ دوسرے حدیث میں شاہ فرمایا جو قطرے اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ وہ گرنے سے پہلے اللہ سے بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک وہ قطرہ کہ جب انسان اکیلے بیٹھ کے اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے کرتوت، اپنے گناہ، اپنی بغیرتیاں، اپنی بے حیائیاں، اپنی بے شرمیاں یاد کر کے، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، اللہ کے کرم کو یاد کر کے، اللہ کے رحمت کو یاد کر کے، اللہ کی شفقت کو یاد کر کے، اللہ کے انعامات کو یاد کر کے جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ابھی وہ آنکھ سے نکلتا نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ آنکھوں کے بالوں میں ٹک جاتا ہے، وہاں پہنچنے سے پہلے اللہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب انسان میدان جہاد میں نکلتا ہے، جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، قرآن و حدیث کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، تو جب وہ زخمی ہوتا ہے، جب وہ شہید ہوتا ہے، جب وہ گردن کٹتی ہے، جب وہ زخمی ہوتا ہے، وہ خون کا قطرہ زمین سے گرتا نہیں، لیکن اللہ پہلے بخشش فرما دیتے۔ تو رونا سیکھو، اللہ کے سامنے گڑگڑانا سیکھو، لوگوں کے سامنے رونے سے بچ جاؤ گے۔ اور پوری نہیں پڑتی جی، یہ نہیں ہوتا جی، یہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ پورا ہو جاتا ہے۔ جب میری آمدنی 20,000 ہے، 30,000 ہے، 40,000 ہے، تو میں جب بچوں کے لیے ایک مہینے میں 60,000 خرچ کروں گا، پھر لوگوں کے ہاتھ ہی پھیلے گا، کیا کرے گا؟ خواہشات پہ کنٹرول کرو، خواہشات پہ کنٹرول کرو، ضروریات پوری کرو، اللہ کے شکوے نہ کرو۔ کھاتے کھاتے تمہارے دانت گھس گئے، سنتے سنتے اللہ نے کان دیے تم بوڑھے ہو گئے، لیکن شکوے کرتے ہو تمہیں زبان کو درد نہیں ہوتا؟ تم بہرے نہیں ہوتے اللہ کا شکوہ کرتے ہوئے؟ وہ تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں کان دی ہیں، تمہیں گھر دیا ہے، تمہیں اولاد دی ہے، تمہیں صحت دی ہے، تمہیں زبان دی ہے، تمہیں دل دیا ہے، تمہیں ٹانگیں دی ہیں، تمہیں سب کچھ دیا ہے، تمہیں مسلمان بنایا ہے، اللہ کے نبی کی امت سے بنایا ہے، تمہیں قرآن دیا ہے، کیا چاہتے ہو تم اللہ سے؟ اور تمہیں ایک گلی بنا کے دے دیتا پوری زندگی اسے سا لیتے ہو، تو رب کو بھول گئے ہو۔ رب کے شکوے، گلی میں رب کے شکوے، مسجد میں رب کے شکوے، چوراہے میں رب کے شکوے، رات کو رب کے شکوے، دن کو رب کے شکوے، یہ تو رب کا حوصلہ ہے، تم انسان ہو، یہ رب کا حوصلہ ہے، تم چلتے ہو، یہ رب کا حوصلہ تم دیکھتے ہو، ورنہ تمہارا ہمارا جیسا کوئی انسان ہوتا ایک مرتبہ کر تو آنکھیں نکال کر دیتا۔ تو خدا کا خوف کرو، تو اللہ کے سامنے رو،
اللہ کے سامنے اپنے شکوے رکھو، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات رکھو۔ ٹائم ہو گیا، آخری حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنی ضرورت، اپنا مسئلہ، اپنی جو ہے کام دنیا کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، میں اس کی ضرورتیں بھی بڑھا دیتا ہوں، اس کے مسائل بھی بڑھا دیتا ہوں، وہ پوری زندگی لگا رہتا ہے، کماؤ کماؤ کماؤ، مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، مٹی پیٹ بھرتی ہے، اس کا دنیا میں پیٹ نہیں بھرتا۔ لیکن وہ انسان جو صبر کرتا ہے، جو قناعت کرتا ہے، اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اپنا اللہ کے سامنے روتا ہے، میں لوگوں سے مستغنی کر دیتا ہوں، اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ امن اور سکون سے رہتا ہے، اطمینان سے رہتا ہے، خوش باش رہتا ہے، ہمیشہ خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے رونا چھوڑ دو، یہ رونا چھوڑ دو کہ پوری نہیں پڑتی، اتنے کماتے ہیں پوری نہیں پڑتی، اللہ کے در پہ آؤ، شکر لاؤ، سب کو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہاں سے آگے چلیں گے، دعا کہ اللہ کا مجھے بھی اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما، سنت کا زندگی گزارنے توفیق عطا فرما، وعلینا الا سنت توفیق۔